بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر نیم رحمان صدیقی۔ یہ ویک آپ کا کیسا رہے گا؟ 14 اپریل سے لے کے 20 اپریل 2025 تک کی یہ ویڈیو ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ 21 مارچ سے لے کے 20 اپریل تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایریز ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ ایریز تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ الف لام این یہ سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج حمل ہے۔ ایریز والوں کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس کے اندر سورج براجمان ہے، یہیں پر نیپچون ہے، لیکن یہ ویک ایریز والوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والا ہے۔ جو ان کا اپنا حاکم ستارہ مارس ہے اس وقت زائچے کے 4th ہاؤس میں براجمان ہے۔ مریخ کی چینجنگ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ثابت ہوگی، اس لیے کہ مریخ پچھلے کئی مہینوں سے آپ کے زائچے کے 4th ہاؤس میں تھا، اس وقت یہ اب زائچے کے 5 ہاؤس میں جا رہا ہے، ایک اچھے اینگل میں جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ زندگی کے ہر معاملے میں بہتری لے کے آئے گا۔ اور ویسے بھی اس ویک کے اندر جہاں مریخ ہاؤس چینج کر رہا ہے وہیں پر مرکری جو ہے وہ 16 اپریل کو آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آ رہا ہے۔ مرکری آپ کے زائچے کے 6 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، زائچے کے 3rd ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ مرکری کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ لوگوں کے ریلیشن کے معاملات، کام کاج کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، آپسی تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ لوگ اگر ایجوکیشن کے حوالے سے پریشان ہیں تو ایجوکیشن کے بھی معاملات کافی حد تک سولو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ خاص طور پر اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں، شادی اور رشتے کے حوالے سے بھی مرکری کا زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آنا آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو رہے گا۔ ایک چیز میں بتا دوں آپ کو، یہاں پر کلیئر کر دوں کہ سورج زائچے کے 2nd ہاؤس میں 20 اپریل کو یہ چلا جائے گا اور پورا ایک مہینہ آپ کے زائچے کے 2nd ہاؤس میں رہے گا۔ جہاں یہ مالی معاملات میں بہتری لے کے آئے گا وہاں پر آپ کو مالی معاملات میں احتیاط بھی برتنی ہوگی، اس لیے کہ آپ کے زائچے کے 2nd ہاؤس میں سورج کو وہ پوزیشن تو نہیں ہوتی، لیکن سورج کا جہاں جہاں اینگل بہتر بنے گا سورج آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا، اس لیے کہ سورج جو ہے وہ زائچے کے 10ویں گھر کے ساتھ اور زائچے کے 6ٹھے گھر کے ساتھ بہتر نظر بنائے گا، جس کی وجہ سے جہاں کام کے حوالے سے بہتری لے کے آئے گا وہیں پر آپ لوگوں کے عزت وقار کے حوالے سے، پوزیشن کے حوالے سے بھی یہ بہتری لے کے آئے گا۔ 21 اپریل سے لے کے 21 مئی تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ٹورس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ ٹورس تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ واو اور بے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج سور ہے۔ ٹورس والوں کے زائچے کے 11th ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ وینس براجمان ہے، یہیں پر مرکری ہے، یہیں پر سیٹرن ہے، لیکن اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ جو سٹارز کی چینجنگ ہے وہ ٹورس والوں کو بینیفٹ بھی دے گی، لیکن آپ لوگوں کے لیے اس ویک کے جو 2 پہلے دن ہیں وہ بہت زیادہ احتیاط سے گزارنے ہیں، اس لیے کہ قمر در عقرب بھی ہے۔ جب بھی قمر در عقرب ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو اپنے پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر اور اپنے ذاتی معاملات میں بھی احتیاط برتنی پڑتی ہے، خاص طور پر وہ ٹورس جو بائی برتھ ویک ٹورس ہیں، اس لیے کہ مون جو ہے وہ سیجیٹیریس میں 16 اپریل کو چلا جائے گا، اور 16 اپریل کو ہی مرکری کی چینجنگ ہے، مطلب کہ مرکری جو ہے وہ زائچے کے 12 ہاؤس میں یہ ستارہ آ جائے گا۔ زائچے کے 12 ہاؤس میں مرکری کا آنا آپ لوگوں کے لیے چند معاملات میں یہ بینیفٹ بھی دے گا، لیکن خاص طور پر وہ ٹورس جو بائی برتھ ویک ٹورس ہیں ان کو اپنے اخراجات پر بھی کنٹرول رکھنا پڑے گا اور اپنی جو ذمہ داری ہیں وہ بخوبی سر انجام بھی دینی ہوں گی، اس لیے کہ زائچے کے 12 ہاؤس میں مرکری ان لوگوں کو بینیفٹ دے گا جو ابراڈ جانا چاہتے ہیں یا ابراڈ میں ہیں، یا ان لوگوں کے امیگریشن کے معاملات سولو نہیں ہو سکے، یا کاغذی کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی سولو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی ٹیکس کا معاملہ چل رہا ہے تو سوچ سمجھ کے آپ لوگوں کو سٹیپ اٹھانا ہوگا، اس لیے کہ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے آپ کو بھاری جرمانہ بھی لگ کے آ سکتا ہے۔ البتہ زائچے کے 3rd ہاؤس میں جو مارس ہے وہ زائچے کے 4th ہاؤس میں یہ ستارہ 18 اپریل کو جا رہا ہے۔ مریخ کی جو چینجنگ ہے نو ڈاؤٹ جہاں معاملات میں بہتری لے کے آئے گی وہیں پر آپ لوگوں کو اپنے گھریلو معاملات میں بھی احتیاط برتنی پڑے گی، اور اس ویک کے اندر گاڑی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی احتیاط برتیے گا، گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی احتیاط برتیے گا،
اگر والدہ حیات ہیں تو والدہ کی صحت کے معاملات میں بھی احتیاط سے کام لینا ہے۔ لیکن مارس آپ کے زائچے کے جس وقت 4th ہاؤس میں آئے گا تو زائچے کے 8 ہاؤس اور زائچے کے 12 ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھے گا۔ ہر طرح کا نتیجہ آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ لوگوں کے اگر کوئی معاملات ڈیلے ہو رہے تھے تو وہ معاملات بھی افسول ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ایک خوشخبری ہے، پورے 1 سال کے بعد جو سورج ہے وہ آپ کے زائچے کے 1st ہاؤس میں 20 اپریل کو آ رہا ہے۔ یہ پورا 1 مہینہ آپ کے زائچے کے 1st ہاؤس میں رہے گا۔ نو ڈاؤٹ سورج جب بھی زائچے کے 1st ہاؤس میں ٹورس والوں کے لیے آتا ہے تو ان لوگوں کی جہاں مصروفیات بڑھ جاتی ہیں وہیں پر ان لوگوں کے کام ان کی ہمت اور جرأت کی وجہ سے بھی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو بھی کام کرنے کی کوشش کریں اس کا نتیجہ بھی جلد ان کو ملتا ہے۔ 22 مئی سے لے کے 21 جون تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن جیمنیز ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ جیمنیز ہو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ کاف اور کاف سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا بدھ جوزہ ہے۔ جیمنیز والوں کے زائچے کے 1st ہاؤس کے اندر جوپیٹر براجمان ہے۔ نو ڈاؤٹ اس ویک کے اندر جو سیٹرن، مرکری اور وینس آپ کے زائچے کے 10ویں ہاؤس میں براجمان ہے، لیکن مرکری نے ہاؤس چینج کر لینا ہے، زائچے کے 11th ہاؤس میں 16 اپریل کو چلے جانا ہے۔ لیکن اس ویک کے جو 2 پہلے دن ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنی صحت کے معاملات ہوں، ملازم کے معاملات ہوں یا ملازمت کے معاملات ہوں، ذرا احتیاط برتنی ہوگی اگر آپ بائی برتھ ویک جیمنیز ہیں۔ البتہ جب حاکم ستارہ 16 اپریل کو آپ کے زائچے کے 11th ہاؤس میں آئے گا تو یہ آپ لوگوں کی زندگی کے اندر بہتری لے کے آئے گا، معاملات میں مزید بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ امید اور خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک چیز میں کلیئر کر دوں، مرکری جب زائچے کے 1st ہاؤس میں ہو، 3rd ہاؤس میں ہو، 5 ہاؤس میں ہو، 7th ہاؤس میں ہو یا 9th ہاؤس میں ہو یا 11th ہاؤس میں ہو تو بہتر پرفارم کرتا ہے، لیکن اگر یہ آپ کے پیدائشی زائچے کے اندر مضبوط حالت میں ہے تو آپ لوگوں کے معاملات میں بہت زیادہ بہتری لے کے آتا ہے۔ لیکن جن کے پیدائشی زائچے میں مرکری کمزور ہوتا ہے ان لوگوں کو بھی بینیفٹ ملتا ہے، لیکن ان لوگوں کو ذرا کسی حد تک بینیفٹ ملتا ہے، وہ اس طرح وہ بینیفٹ نہیں اٹھا پاتے۔ لیکن اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ اگر یہ آپ کے پیدائشی زائچے میں اسٹرانگ ہے اور یہ زائچے کے 11th ہاؤس میں جس طرح یہ ستارہ آ رہا ہے آپ لوگوں کو ضرور بینیفٹ دے گا، آپ کی امید اور خواہشات بھی پوری ہوتی بھی نظر آئیں گی، اور آپ لوگوں کے دوست یاروں کی مدد کی وجہ سے آپ کے کام بھی بنتے ہوئے نظر آئیں گے اور زندگی کے اندر نئے دوست بھی بناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس ویک کے اندر آپ کے زائچے کے جو 2nd ہاؤس میں جو مارس ہے وہ زائچے کے 3rd ہاؤس میں 18 اپریل کو جا رہا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ لوگوں کو 17 اپریل اور 18 اپریل کو گاڑی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے احتیاط برتنی ہے، گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے احتیاط برتنی ہے، اور اپنے ریلیشن کے معاملات میں بھی احتیاط سے کام لینا ہے، اس لیے کہ مریخ نو ڈاؤٹ اچھے اینگل میں تو جا رہا ہے، لیکن جس وقت یہ ہاؤس چینج کرنے لگتا ہے تو ان لوگوں کو ذرا ڈسٹرب کرتا ہے جو بائی برتھ ویک زوڈک کے مالک ہو۔ اور ویسے بھی جس وقت مریخ زائچے کے 3rd ہاؤس میں جائے گا تو زائچے کے 9th ہاؤس کو بھی مقابل نظر سے دیکھے گا جہاں پر آلریڈی پلوٹو اس وقت براجمان ہے۔ لیکن آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، جو سورج کی جو چینجنگ ہے وہ آپ کو بھی بینیفٹ دے گی، اس لیے کہ سورج آپ کے زائچے کے 12 ہاؤس میں 20 اپریل کو آ رہا ہے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے آپ کے جو دشمن ہیں یا کوئی آپ کے اگینسٹ لوگ ہیں ان کو آپ بھرپور طریقے سے جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے اور اپنے کام بھی نکلواتے ہوئے نظر آئیں گے۔ 22 جون سے لے کے 23 جولائی تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن کینسیرین ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کینسیرین تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ اے اور اے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج سرطان ہے۔ کینسیرین والوں کے زائچے کے 1st ہاؤس کے اندر مریخ براجمان ہے، لیکن اس ویک کے اندر مریخ کی جو چینجنگ ہے نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کے لیے بینیفٹ ثابت ہوگی، اس لیے کہ اگر آپ پچھلے کئی مہینوں سے پریشان ہیں، خاص طور پر بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا بخار آپ کا نہیں اتر رہا، یا اگر آپ کے ساتھ روزمرہ کچھ نہ کچھ عجیب و غریب ہو رہا تھا، پچھلے چند مہینوں سے آپ مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، تو اب 18 اپریل کے بعد سے معاملات آپ کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ
مارس زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں چلا جائے گا، لیکن نو ڈاؤٹ اگر آپ بائی برتھ ویک کینسیرین ہے تو آپ کو اپنے مالی معاملات میں ذرا احتیاط برتنی پڑے گی۔ لیکن اس ویک کے اندر جو اور سٹارز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے معاملات میں بہتری لے کے آ رہے ہیں، اس لیے کہ مرکری کی بھی جو چینجنگ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے پوزیشن کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، کیریئر کے حوالے سے پازیٹیو ثابت ہوگی، اس لیے کہ مرکری آپ کے زائچے کے 10ویں ہاؤس میں 16 اپریل کو یہ سیارہ آ رہا ہے، اور یہاں پر یہ آپ لوگوں کے لیے کیریئر کے حوالے سے بہت زیادہ پازیٹیو رول ادا کرے گا۔ البتہ اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ جہاں پر مرکری چینج ہو رہا ہے، مارس چینج ہو رہا ہے، وہیں پر آپ کے زائچے کے 10ویں ہاؤس میں جو سورج تھا وہ زائچے کے 11th ہاؤس میں 20 اپریل کو سورج یہ آ رہا ہے۔ یہاں پر ایک مہینہ آپ کے زائچے کے 11th ہاؤس میں رہے گا، زائچے کے 7th ہاؤس اور 3rd ہاؤس کو 120 کی نظر سے دیکھے گا۔ یہ نظر ڈگری وائز بہت زیادہ مضبوط گنی جاتی ہے، اور سورج ویسے بھی میجر پلینٹ ہے، آپ کے زائچے کے 2nd ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ مال کے حوالے سے امید اور خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ لوگوں کو آپ کے قریبی لوگوں سے بھی بھرپور سپورٹ ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ سورج آپ کے زائچے کے 11th ہاؤس میں آنے کی وجہ سے غیر شادی شدہ فیمیلز کے لیے شادی اور رشتے کی بہتر امید بنتی ہوئی نظر آئے گی، اور بہتر جگہ پر پرپوزل طے ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ البتہ ایک چیز یاد رکھیے گا، اس ویک کے اندر جو قمر در عقرب ہے 16 اپریل کو مون سیجیٹیریس میں چلا جائے گا، مطلب کہ قمر در عقرب کا یہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو اپنے ہسبینڈ اور وائف کے معاملات ہوں، چاہے اپنے ذاتی معاملات ہوں، یا وہ لوگ جو لوگ شادی شدہ ہیں، آگے سے اولاد ہے، اولاد کے معاملات ہوں، ذرا احتیاط برتنی ہے۔ یہ پہلے 2 دن ذرا احتیاط سے کام لیجیے گا۔ البتہ جہاں پر آپ کے زائچے میں سیاروں کی چینجنگ ہو رہی ہے وہیں پر آپ لوگوں کو ضرور بینیفٹ ملے گا، اس لیے کہ میجر ہاؤس کے اندر میجر پلینٹ جو سورج ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو رول ادا کرے گا۔ 24 جولائی سے لے کے 23 اگست تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لیو ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ لیو تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ میم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج اسد ہے۔ لیو والوں کے زائچے کے 9th ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ سورج ہے۔ سورج اس ویک کے اندر مضبوط حالت میں رہے گا، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، اس ویک کے اندر جو آپ کے زائچے کے 8 ہاؤس میں مرکری سیارہ براجمان ہے، یہ زائچے کے 9th ہاؤس میں آ رہا ہے۔ مرکری کی بھی چینجنگ آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ثابت ہوگی، اس لیے کہ مرکری آپ کے زائچے کے 11th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، زائچے کے 2nd ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ جب زائچے کے 9th ہاؤس میں زائچے کے 11th ہاؤس اور 2nd ہاؤس کا حاکم ستارہ آتا ہے تو امید اور خواہشات بھی پوری ہوتی ہیں، مالی حوالے سے بھی بہتری آتی ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہتری آتی ہے، اور وہ لیو جو ابراڈ جانا چاہتے ہیں، یا وہ لیو جو اسپوک مین ہیں یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ابراڈ سیٹل ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے معاملات میں بھی بہتری آتی ہے۔ اس لیے کہ مرکری آپ کے زائچے کے جو 2nd ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، زائچے کے 9th ہاؤس میں آپ لوگوں کے لیے مضبوط حالت میں یہ ہوگا۔ اگر آپ بائی برتھ ویک زوڈک کے مالک نہیں تو مرکری کا زائچے کے 9th ہاؤس میں آنا آپ لوگوں کو ضرور بینیفٹ ملے گا، اس لیے کہ یہ آپ لوگوں کے ملٹیپلس معاملات میں بہتری لے کے آئے گا۔ ویسے بھی اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ مارس جو ہے زائچے کے جو 12 ہاؤس میں ہے، یہ زائچے کے 1st ہاؤس میں 18 اپریل کو یہ سیارہ آ رہا ہے، اور مارس آپ لوگوں کے لیے جہاں بینیفٹ ثابت ہوگا وہیں پر آپ لوگوں کو چند معاملات میں احتیاط بھی برتنی پڑے گی۔ حالانکہ یہ آپ کے زائچے کے 4th ہاؤس کا حاکم ستارہ، زائچے کے 9th ہاؤس کا حاکم ستارہ۔ زائچے کے 1st ہاؤس میں جب بھی مریخ آتا ہے بینیفٹ تو دیتا ہے، لیکن اس دفعہ جب مریخ آپ کے زائچے کے 1st ہاؤس میں آ رہا ہے تو زائچے کے 7th ہاؤس میں پلوٹو کے ساتھ مقابل نظر بنائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو لائف پارٹنرشپ کے معاملات میں احتیاط برتنی پڑے گی، اور آپ لوگوں کو اپنے معاملات خود طے کرنے ہوں گے، مطلب کہ کسی کے اوپر اپنے معاملات کو مت چھوڑیں اور معاملات میں ڈیلے مت کریں، اس لیے کہ اگر آپ لوگوں نے عقل مندی سے کام لیا اور اپنے معاملات خود طے کیے تو انشاءاللہ آپ کو بہتر رزلٹ ملے گا۔ اس لیے کہ زائچے کے 1st سے زائچے کے 7th ہاؤس میں جب بھی مقابل نظر بن رہی ہو تو کسی طرح کا بھی دھوکہ یا مس ہیپ ہو سکتا ہے، لیکن
ایک چیز تو بہتر ہے نو ڈاؤٹ، سورج جو آپ کے ذائچے کے 9th ہاؤس میں اس وقت یہ سیارہ براجمان ہے، یہ 20 اپریل کو ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں آ رہا ہے۔ سورج آپ کے ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں ذائچے کے 2nd ہاؤس اور ذائچے کے 6 ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھے گا، لیکن آپ لوگوں کی غیر یقینی تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ پوزیشن کے حوالے سے کئی لوگ چینج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن احتیاط برتنی بھی ہوگی، بینیفٹ بھی ملے گا۔ اگر آپ کے پیدائشی ذائچے میں سورج سٹرونگ ہے تو آپ کو ضرور بینیفٹ ملے گا، خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ کافی سال سے ایک جگہ پر کام کر رہے ہیں، پروموشن نہیں ہو سکی یا کوشش کر رہے ہیں اپنے کاروبار شروع کرنے کے لیے اور کاروبار کا کوئی سبب نہیں بن سکا، تو اب کاروبار کا بھی سبب بنتا ہوا نظر آئے گا۔ 24 اگست سے لے کے 23 ستمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ورگو ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں۔ کیا اب ورگو تو نہیں؟ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ پی اور غین سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج شملہ ہے۔ ورگو والوں کے ذائچے کے 7th ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مرکری براجمان ہے، یہیں پہ وینس ہے اور یہیں پہ سیٹرن ہے۔ نو ڈاؤٹ اس ویک کے اندر مرکری کی جو چینجنگ ہے ان لوگوں کے لیے کچھ معاملات میں بہتری لے کے آئے گی، خاص طور پر خفیہ طور پر ان لوگوں کو مالی حوالے سے بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ ان لوگوں کے خاندانی وراثت کے معاملات ہوں یا لائف پارٹنر کے معاملات ہوں یا پارٹنرشپ کے مالی معاملات ہوں، ان سے بھی ان کو بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ مرکری جب بھی ہاؤس چینج کرتا ہے، خاص طور پر ذائچے کے 8 ہاؤس میں آتا ہے، تو یہ خفیہ طور پر مالی طور پر بھی مدد کرتا ہے۔ حالانکہ ذائچے کے 8 ہاؤس میں مرکری کو وہ پوزیشن تو نہیں ہوتی، جب تک مرکری ذائچے کے 9th ہاؤس میں نہیں آ جاتا وہ اس طرح کا بینیفٹ تو نہیں دے گا، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے۔ مرکری 16 اپریل کو آپ کے ذائچے کے 8 ہاؤس میں آ رہا ہے، جہاں مرکری 16 اپریل کو آپ کے ذائچے کے 8 ہاؤس میں آ رہا ہے، وہیں پر مریخ ذائچے کے 12 ہاؤس میں 18 اپریل کو آ رہا ہے۔ مریخ ذائچے کے 12 ہاؤس میں جس وقت 18 اپریل کو آئے گا تو آپ لوگوں کو ذرا احتیاط برتنی پڑے گی، خاص طور پر جو لوگ ملازم پیشہ یا جن کے ہاں ملازم ہیں ان کو ذرا احتیاط برتنی ہے۔ اگر آپ لوگ کوئی اسلحے کا کام کرتے ہیں یا خفیہ ادارے میں کام کرتے ہیں یا اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں یا بینکس میں کام کرتے ہیں تو ذرا احتیاط برتیے گا، اس لیے کہ مریخ جب تک ذائچے کے 12 ہاؤس میں سٹیبل نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ کو احتیاط سے کام لینا ہوگا، اس لیے کہ ذائچے کے یہ 6 ہاؤس کے ساتھ جو مارس ہے وہ مقابل نظر سے دیکھ رہا ہوگا، جہاں پر آلریڈی پلوٹو براجمان ہے۔ البتہ او سٹارز کی بات کروں تو سورج کی جو میجر پلانٹ ہے، سورج 20 اپریل کو ہاؤس چینج کر رہا ہے، یہ ذائچے کے 9th ہاؤس میں آ رہا ہے، ایک اچھے اینگل میں آ رہا ہے۔ سورج ذائچے کے 9th ہاؤس میں بہت پاورفل گنا جاتا ہے اور یہ آنے کے بعد سے آپ لوگوں کو ذرا زندگی کے اندر ایک بہتری بھی لے کے آئے گا، اور ساتھ وہ معاملات جو رکے ہوئے تھے، جو ڈیلے چل رہے تھے، خاص طور پر اگر آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی کارخانے کے مالک ہیں یا اگر آپ جاب کے حوالے سے پریشان ہیں یا اگر آپ قانونی حوالے سے پریشان ہیں، تو ان معاملات میں سورج کی جو چینجنگ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ لیکن ایک چیز آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سورج جو ہے آپ کے ذائچے کے 12 ہاؤس کا حاکم ستارہ، یہ ذائچے کے 9th ہاؤس میں آ رہا ہے۔ کئی لوگوں کو ذائچے کے 9th ہاؤس میں سورج کے آنے کی وجہ سے کچھ معاملات میں ذرا احتیاط برتنی پڑے گی، جیسے کہ ان لوگوں کے ریلیشن کے حوالے سے معاملات ہوں، کمیونیکیشن کے حوالے سے معاملات ہوں۔ ویسے بھی جو کمیونیکیشن کا جو آپ کا سٹار ہے، ذائچے کا جو 3rd ہاؤس کا حاکم ستارہ مریخ ہے وہ ذائچے کے 12 ہاؤس میں جا رہا ہے، وہ بھی آپ کو یہی انڈیکیشنز دے رہا ہے۔ 24 ستمبر سے لے کے 23 اکتوبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لبرا ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں۔ کیا آپ لبرا تو نہیں؟ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ توئن سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج میزان ہے۔ لبرا والوں کے ذائچے کے 6 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ وینس براجمان ہے، یہیں پر مرکری ہے اور یہیں پر سیٹرن ہے۔ نو ڈاؤٹ اس ویک کے اندر جو سٹارز کی چینجنگ ہے وہ آپ لوگوں کو ضرور بینیفٹ دے گی، اس لیے کہ ویسے بھی جو آپ کا حاکم ستارہ وینس ذائچے کے 6 ہاؤس میں ہے، آپ لوگوں کے لیے اس وقت یہ بینیفٹ ثابت ہو رہا ہے۔ اگر آپ بائی برتھ ویک لبرا نہیں تو آپ کے کام کے حوالے سے بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، کیریئر کے حوالے سے بھی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی اور مالی معاملات بھی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کی ایک خاص ریزن ہے، مرکری جو ہے وہ ذائچے کے 7th ہاؤس میں 16 اپریل کو یہ سیارہ آ رہا ہے،
اور یہاں پر یہ شارٹ ٹائم کے لیے یہ سیارہ 16 اپریل کو آ رہا ہے۔ حالانکہ مرکری آپ کے زائچے کے 12 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، زائچے کے 9 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، جب بھی زائچے کے 9 ہاؤس کا حاکم ستارہ زائچے کے 7 ہاؤس میں آئے تو یہ آپ لوگوں کو پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر کے معاملات میں تو بینیفٹ دیتا ہی دیتا ہے، خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے وسائل بھی پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ ابراڈ جانا چاہتے ہیں یا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بہتر سبب بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ مارس جو کہ آپ کے زائچے کے 10ویں ہاؤس میں پچھلے کئی مہینے سے تھا، اب یہ زائچے کے 11 ہاؤس میں جا رہا ہے۔ مریخ کی چینجنگ بھی آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ثابت ہوگی۔ مریخ آپ کے زائچے کے 7 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، زائچے کے 2 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ مریخ کا زائچے کے 11 ہاؤس میں آنا مالی معاملات بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے قریبی لوگوں سے بھی بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا، خاص طور پر دوست یار بھی آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ البتہ مارس زائچے کے 11 ہاؤس میں جو غیر شادی شدہ فیمیل ہیں، شادی اور رشتے کے لیے بھی بہتر ثبات پیدا کرے گا۔ اگر آپ گاڑی موٹر سائیکل لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بھی معاملات میں آسانی پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اس لیے کہ مریخ جو ہے وہ زائچے کے 11 ہاؤس میں آپ لوگوں کو ملٹیپلس بینیفٹ دے گا۔ البتہ سورج پورے 1 سال کے بعد زائچے کے 8 ہاؤس میں یہ 20 اپریل کو جا رہا ہے اور یہ پورا 1 مہینہ آپ کے زائچے کے 8 ہاؤس میں رہے گا، جہاں پر یہ آپ لوگوں کو پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر کے معاملات میں آپ کو بینیفٹ دے گا۔ وہیں پر آپ لوگوں کو کچھ معاملات میں احتیاط برتنی پڑے گی، خاص طور پر لڑائی جھگڑے وغیرہ سے پرہیز کریے گا، مطلب کہ اپنے غصے کو بھی کنٹرول رکھنا ہوگا۔ البتہ جو لوگ ابراڈ جانا چاہتے ہیں یا سمندر پار سفر کرنا چاہتے ہیں، سورج کی جو چینجنگ ہے ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت زیادہ بینیفٹ ثابت ہوگا۔ صرف اور صرف میں یہاں پر اینڈ پر ایک بات کہوں گا، جو کہ قمر در عقرب 16 اپریل کو یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، مطلب کہ مون سیجیٹیریس میں 16 اپریل کو چلا جائے گا۔ آپ لوگوں نے جو بھی سٹیپ اٹھانا ہو 16 اپریل کے بعد سے اٹھائیں، آپ کو بہتر رزلٹ ملے گا۔ 24 اکتوبر سے لے کے 22 نومبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن اسکارپیو ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ اسکارپیو تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ زی زواد زوئے نون سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج عقرب ہے۔ اسکارپیو والوں کے زائچے کے 9 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مریخ براجمان ہے، لیکن اس ویک کے اندر مریخ نے ہاؤس چینج کر لینا ہے، مریخ نے زائچے کے 10ویں ہاؤس میں آ جانا ہے۔ ایک چیز میں یہاں پر کلیئر کر دوں، اگر آپ بائی برتھ ویک اسکارپیو ہیں تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط برتنی پڑے گی۔ حالانکہ زائچے کے 10ویں ہاؤس میں آپ کے جو حاکم ستارہ جب بھی آتا ہے تو آپ کو بینیفٹ ضرور ملتا ہے، لیکن آپ کو اب احتیاط اس لیے برتنی پڑے گی کہ زائچے کے 4 ہاؤس میں آلریڈی پلوٹو ہے اور مارس اور پلوٹو کی مقابل نظر بنی ہوئی ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کو ذرا احتیاط برتنی پڑے گی۔ لیکن اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ اور جو سیارے آپ کے زائچے کے ہاؤس میں ہیں وہ میجر ہاؤس میں ہیں، اور وہ میجر آپ کی زندگی کے اندر چینجنگ لے کے آ رہے ہیں جو کہ پازیٹیو ہے۔ میں بات کر رہا ہوں مرکری کی۔ مرکری آپ کے زائچے کے 5 ہاؤس میں براجمان ہے، یہیں پر وینس بھی ہے اور یہیں پر سیٹرن بھی ہے، لیکن مرکری نے ہاؤس چینج کر لینا ہے۔ زائچے کے 6 ہاؤس میں اس نے 16 اپریل کو آ جانا ہے، اور 16 اپریل کو ہی مون نے سیجیٹیریس میں بھی چلے جانا ہے، مطلب کہ ان دونوں سیاروں کی جو چینجنگ ہے وہ آپ کی زندگی میں پازیٹیو اثر ڈالے گی، کام کے حوالے سے ہو یا ملازم یا ملازمت کے حوالے سے ہو یا مالی معاملات کے حوالے سے ہو، بہتری آئے گی۔ اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں یا لیٹ میرج ہے یا اوور ایج ہو گئے ہیں، مطلب کہ شادی نہیں ہوئی، تو آپ لوگوں کے لیے بہتر سبب بنتا ہوا نظر آئے گا۔ خاص طور پر جو لوگ عشق اور محبت کے معاملات میں مبتلا ہیں ان کو کافی حد تک کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر بائی برتھ ویک اسکارپیو نہیں ہے تو آپ کو ضرور آپ کی محبت اور پیار اور خلوص کے رشتے میں آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ سورج میجر پلانٹ ہے جو کہ آپ کے زائچے کے 6 ہاؤس میں ہے، اب یہ زائچے کے 7 ہاؤس میں 1 مہینے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں جہاں پر یہ بینیفٹ دے گا وہیں پر آپ لوگوں کو ذرا احتیاط بھی برتنی پڑے گی۔ احتیاط ان لوگوں کو برتنی پڑے گی
جو لوگ ذرا ذرا سی بات کو نوٹ کرتے ہیں، ہمیشہ نکتہ چینی کرتے ہیں یا چھوٹی سی بات کو لے کے گھما گھما کے دوبارہ وہی بات رپیٹ کرتے رہتے ہیں، اب آپ کو اپنے دماغ کو وسیع کرنا پڑے گا، مطلب کہ وسیع سوچ رکھنی پڑے گی۔ اگر آپ اپنی سوچ کو وسیع رکھیں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر آسانی بھی آتی ہوئی نظر آئے گی اور آپ کے بہت سے کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آپ نے اپنے دماغ کو وسیع نہیں کیا، اپنی سوچ کو نہیں بدلا، تو پھر آپ اس طرح کا بینیفٹ نہیں اٹھا سکیں گے، چاہے آپ کا مارس اچھی جگہ کیوں نہ یہ ریپلیس ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ ذائچے کے 10ویں ہاؤس میں آ رہا ہے، یہ بینیفٹ دے گا، لیکن کچھ اسکورپیو جو لوگ ہمیشہ لڑنے جھگڑنے کے عادی ہیں اور بات کا بتنگڑ بنانے کے عادی ہیں، پھر ان لوگوں کو بینیفٹ نہیں ملے گا۔ اگر آپ کے ذائچے میں کچھ سٹارز کمزور ہیں تو آپ ان کی ریمیڈیز کریں اور آپ بھی بینیفٹ اٹھائیں۔ 23 نومبر سے لے کے 22 دسمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن سیجیٹیریس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ سیجیٹیریس تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ فی سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج قوس ہے۔ سیجیٹیریس والوں کے ذائچے کے 7th ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ براجمان ہے جوپیٹر، لیکن اس ویک کے اندر ذائچے میں جو سیارگان ہیں وہ ہاؤس چینج کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیجیٹیریس والوں کے معاملات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آپ بائی برتھ ویک سیجیٹیریس نہیں تو اس ویک کے اندر آپ لوگوں کے بہت سے معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ آپ کے ذائچے کے 4th ہاؤس میں سیٹرن، وینس اور مرکری براجمان ہے اور یہیں پر زمینی سایہ بھی ہے، لیکن اس ویک کے اندر مرکری کا ہاؤس چینج کرنا، اس ویک کے اندر مارس کا ہاؤس چینج کرنا، اس ویک کے اندر سورج کا ہاؤس چینج کرنا اور اس ویک کے اندر مون کا آپ کے ذائچے کے 1st ہاؤس میں آنا، تو آپ لوگوں کے معاملات میں اللہ کے فضل و کرم سے 16 اپریل کے بعد سے بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ لوگوں کو اس ویک کے اندر تھوڑی بہت ذرا احتیاط برتنی پڑے گی، اس لیے کہ مریخ جب بھی ہاؤس چینج کرتا ہے، جب ذائچے کے 8 ہاؤس سے 9th ہاؤس میں جاتا ہے تو اپنے معاملات کو سمیٹ کے چلنا پڑتا ہے، گاڑی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ حالانکہ یہ ذائچے کے 9th ہاؤس میں آ رہا ہے، بہت اچھی جگہ یہ ریپلیس ہو رہا ہے، اگر کوئی قانونی معاملات چل رہا تھا اور پہلے سولف نہیں ہو سکا تو اب سولف ہوتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ 18 اپریل کے بعد سے کوشش کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے حق میں فیصلہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ایک چیز آپ کو بھی ذہن نشین کرنی ہوگی، آپ کے ذائچے کے 3rd ہاؤس میں پلوٹو بھی ہے، جس کی وجہ سے مارس اور پلوٹو کی مقابل نظر بنی ہوئی ہوگی، آپ کو اپنے ریلیشن کے حوالے سے محتاط رہنا پڑے گا، خاص طور پر رشتہ داروں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ آپ کو احتیاط برتنی ہوگی، کوئی بھی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے جس کی وجہ سے آپ کا اپنا آپ سے مخالف ہو جائے۔ ایک چیز میں یہاں پر اور کلیئر کر دوں، سورج جو ہے نو ڈاؤٹ یہ 20 اپریل کو ہاؤس چینج کر رہا ہے، لیکن ذائچے کے یہ 6 ہاؤس میں آ رہا ہے۔ کئی سیجیٹیریس والوں کی جو گورنمنٹ ملازم ہیں یا پرائیویٹ ملازمت کرتے ہیں ان کی جگہ چینج ہو جائے گی، یا وہ ایک جگہ سے ریپلیس ہو کے دوسری جگہ بھی چلے جائیں گے۔ ایک چیز یہاں پر دوبارہ کلیئر کر دوں، اگر آپ بائی برتھ ویک سیجیٹیریس نہیں تو پھر تو آپ کو بینیفٹ ملے گا آپ کے کام کے حوالے سے، آپ کی صحت کے حوالے سے، آپ لوگوں کے مالی معاملات بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ان چیزوں میں آپ بینیفٹ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اگر آپ بائی برتھ ویک سیجیٹیریس ہیں تو انہی چیزوں میں آپ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ سورج ذائچے کے 6 ہاؤس میں جا رہا ہے، پورا ایک مہینہ ذائچے کے 6 ہاؤس میں رہے گا، آلریڈی یہاں پر یورنس بھی ہے، جب دونوں قریب ترین درجے میں پہنچیں گے تو احتیاط پھر برتنی پڑے گی، لیکن احتیاط کر لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ویسے تو مرکری جب 16 اپریل کو آپ کے ذائچے کے 5 ہاؤس میں آئے گا، ذائچے کے 1st ہاؤس اور ذائچے کے 9th ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھے گا تو قسمت بھی ساتھ دے گی، پوزیشن بھی بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور جو بھی آپ فیصلہ لیں گے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے فیصلے کریں گے۔ 23 دسمبر سے لے کے 20 جنوری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن کیپریکون ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ کیپریکون تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ غاف کے جیم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج جدی ہے۔ کیپریکون والوں کے ذائچے کے 3rd ہاؤس کے اندر ان کا حاکم ستارہ
براجمان ہے، یہیں پر مرکری ہے، یہیں پر وینس ہے۔ لیکن اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ اگر آپ پچھلے کئی مہینوں سے لائف پارٹنر یا پارٹنرشپ کے معاملات میں پریشان تھے تو اب وہ پریشانی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کے لڑائی جھگڑے چل رہے تھے یا کسی سے آپ کی ویسے ہی خام خار بازی چل رہی تھی تو اب ان چیزوں کے اندر بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لڑائی جھگڑے کے معاملات بھی کافی سولو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ اس ویک کے اندر جو سیارگان کی چینجنگ ہے وہ کیپریکون والوں کی معاملات میں بہتری لے کے آئے گی۔ صرف اور صرف اس ویک کے اندر آپ کو اپنے مالی معاملے میں احتیاط برتنی پڑے گی۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا مرکری کی، جو کہ ہاؤس چینج کر رہا ہے، زائچے کے 4th ہاؤس میں جا رہا ہے۔ اس وقت زائچے کے 3rd ہاؤس میں تھا۔ مرکری کی جو چینجنگ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بینیفٹ ثابت ہوگی، اس لیے کہ مرکری جو ہے وہ زائچے کے 3rd ہاؤس میں اس طرح پرفارم نہیں کرتا۔ بات پر احتیاط بھی برتنی پڑتی ہے، جانے یا نہ انجانے میں تھوڑی بہت بیوقوفیاں بھی ہو گئی ہوں گی، لیکن اب مرکری 4th ہاؤس میں 16 اپریل کو آ رہا ہے، شورٹ ٹائم کے لیے یہاں پر رہے گا، لیکن آپ لوگوں کو گھریلو معاملات میں بھی آپ کے بہتری لے کے آئے گا۔ خاص طور پر اگر والدہ حیات ہیں، والدہ کی صحت کے حوالے سے پریشان تھے، یا اگر آپ اسی خفیہ ادارے میں کام کرتے ہیں یا ابراڈ جانا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اپنی جگہ پیدائش پر واپس آنا چاہتے ہیں، تو مرکری ان سارے معاملات میں آپ کے لیے بینیفٹ ثابت ہوگا۔ اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ 18 اپریل کو مارس بھی ہاؤس چینج کر لے گا۔ مارس آپ کے زائچے کے 8 ہاؤس میں آ جائے گا۔ آپ لوگوں کو اس ویک کے اندر گاڑی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی احتیاط برتنی ہے، اس لیے کہ مارس زائچے کے 7th ہاؤس سے زائچے کے 8 ہاؤس میں آ رہا ہے اور مقابل نظر بنا رہا ہے زائچے کے 2nd ہاؤس میں پلوٹو کے ساتھ۔ مالی معاملات میں اس طرح احتیاط برتنی پڑے گی کہ آپ لوگوں کو جہاں بھی انویسٹ کرنا ہے سوچ سمجھ کے آپ کو انویسٹ کرنا ہے، کسی دوسرے کا مشورہ ضرور آپ لیں، اس لیے کہ اگر خفیہ طور پر انویسٹ کریں گے تو اس طرح آپ کو بینیفٹ نہیں مل سکے گا۔ کسی نہ کسی کے مشورے کے ساتھ چلیں گے، چاہے کریں اپنی، لیکن مشورہ ایک دفعہ ضرور کر لیں، آپ کو بہتر رستہ نکلتا ہوا نظر آئے گا کہ یہاں پر انویسٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ سورج جو کہ میجر پلانٹ ہے، یہ ہاؤس چینج کر رہا ہے، یہ زائچے کے 4th ہاؤس سے زائچے کے 5 ہاؤس میں آ رہا ہے، میجر ہاؤس میں اس کا آنا 20 اپریل کو، اور یہ پورا ایک مہینہ یہ آپ کے زائچے کے 5 ہاؤس میں رہے گا، اور زائچے کے 1st ہاؤس اور زائچے کے 9th ہاؤس کو 120 کی ڈگری کی نظر سے دیکھے گا، جس کی وجہ سے اب آپ کے جو معاملات ہوں گے وہ آپ بخوبی سولو کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ لیکن یہاں پر میں ایک چیز کلیئر کر دوں، سورج آپ کے زائچے کے 8 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ جو بھی چیز کرنی ہوگی، خاص طور پر اگر شادی شدہ ہیں، آگے سے اولاد ہے، تو اولاد کے معاملات میں بھی خفیہ طور پر فیصلے لیجئے گا۔ اگر آپ لوگ عشق اور محبت کے معاملات میں مبتلا ہیں تو ان چیزوں کو بھی آپ کو راز میں رکھنا ہوگا۔ 21 جنوری سے لے کے 19 فروری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایکویریس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ایکویریس تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ سین شین صاد سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج دلو ہے۔ ایکویریس والوں کے زائچے کے 1st ہاؤس کے اندر پلوٹو براجمان ہے۔ نو ڈاؤٹ ایکویریس والوں کی 60-70 چل رہی ہے، لیکن اس ویک کے اندر جہاں سیارگان کی چینجنگ ہے کچھ بہتری بھی آتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن احتیاط بھی لازمی برتنی ہے۔ البتہ زائچے کے 2nd ہاؤس میں سیٹرن، وینس اور مرکری، یہ 3 سٹارز آپ کے زائچے کے 2nd ہاؤس میں ہیں۔ تینوں ہی دوست ستارے ہیں، آپس میں ان تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ اچھا ہے، لیکن ایک چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ سیٹرن جب زائچے کے 2nd ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ ملٹیپلس پرابلمس دیتا ہے، لیکن اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ جہاں مرکری کی چینجنگ آپ لوگوں کے لکھنے پڑھنے کے معاملات میں بہتری لے کے آئے گی، وہاں پر ہی آپ لوگوں کو ذرا سوچ سمجھ کے فیصلے لینے ہوں گے، اس لیے کہ مرکری زائچے کے 3rd ہاؤس میں کوئی اتنا بہتر نہیں گنا گیا، لیکن یہ کچھ معاملات میں اس لیے بینیفٹ دے گا
کہ جہاں جہاں اس کی اچھی نظر بنے گی یہ معاملات میں بہتری بھی لے کے آئے گا۔ یہ ذائچے کے 7th ہاؤس اور 11th ہاؤس کو بہتر نظر سے دیکھے گا۔ غیر شادی شدہ کے لیے شادی اور رشتے کے بہتر سبب بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ البتہ اس ویک کے اندر جو مارس آپ کے ذائچے کے 6 ہاؤس میں کئی مہینوں سے تھا، یہ اب ذائچے کے 7th ہاؤس میں جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ دوست کے گھر میں جا رہا ہے، لیکن یہ ذائچے کے 1st ہاؤس میں پلوٹو کے ساتھ مقابل نظر بنائے گا، جس کی وجہ سے آپ کو احتیاط برتنی پڑے گی۔ خاص طور پر لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملے میں احتیاط برتیے گا اپنی پوزیشن کے حوالے سے، اور اپنے آپ لوگ اگر کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں یا سیاستدان ہیں تو سوچ سمجھ کے فیصلے لیجیے گا۔ البتہ اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ سورج جو ہے وہ ذائچے کے 3rd ہاؤس سے ذائچے کے 4th ہاؤس میں جا رہا ہے۔ سورج ذائچے کے 4th ہاؤس میں آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو بھی کام کرے گا، لیکن اگر آپ لوگوں نے اپنے گھریلو معاملات میں سنجیدگی نہیں دکھائی تو آپ کے گھریلو معاملات میں تھوڑی سی بات کی وجہ سے بھی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر آپ کی والدہ حیات ہے تو والدہ کی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ لیکن سورج کی ذائچے کے 4th ہاؤس میں جانا اور ذائچے کے 2nd ہاؤس کو بہتر نظر سے دیکھنا خاندانی وراثت سے آپ کو کچھ نہ کچھ مالی فائدہ بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ 20 فروری سے لے کے 21 مارچ تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن پائسز ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ پائسز تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ دال اور چے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج ہوتا ہے۔ پائسز والوں کی نو ڈاؤٹ 60 چل رہی ہے۔ جو بائی برتھ ویک پائسز ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے، لیکن اس ویک کے اندر سیارگان کی چینجنگ پائسز والوں کی زندگی کے اندر بہتری لے کے آ رہی ہے۔ ویسے بھی ذائچے کے 1st ہاؤس میں سیٹرن، مرکری اور وینس یہ 3 سٹارز ہیں، تینوں ہی دوست ستارے ہیں، لیکن اس ویک کے اندر مرکری کی چینجنگ، سن کی چینجنگ اور مارس کی چینجنگ آپ لوگوں کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن نو ڈاؤٹ اس ویک کے اندر جو قمر در عقرب ہے وہ 16 اپریل کو یہ ٹائم ختم ہوگا، مطلب کہ مون سیجیٹیریس میں چلا جائے گا۔ 16 اپریل کو مرکری چینج ہو رہا ہے جو کہ آپ کے ذائچے کے 2nd ہاؤس میں آ رہا ہے، اور یہ ذائچے کے 2nd ہاؤس میں آپ لوگوں کو مالی معاملات میں بہتری لے کے آئے گا۔ آپ کے روزگار کے حوالے سے بھی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، پوزیشن بھی بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی، گھریلو معاملات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ خاص طور پر وہ پائسز جو اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں یا پراپرٹی کے معاملات میں پریشان تھے تو ان کی پریشانی بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ البتہ اس ویک کے اندر جو مارس ہے وہ ذائچے کے 5 ہاؤس سے ذائچے کے 6 ہاؤس میں جا رہا ہے۔ وہ پائسز جو شادی شدہ ہیں، آگے سے اولاد ہے اور بائی برتھ ویک پائسز ہیں، ان کو اپنی اولاد کے معاملات میں ذرا کیئر کرنی پڑے گی، اس لیے کہ مریخ جب بھی ہاؤس چینج کرتا ہے تو یہ وقتی طور پر کچھ معاملات میں خرابی بھی لے کے آتا ہے، تو صحت کا بھی خاص خیال رکھیے گا۔ لیکن جب یہ آپ کے ذائچے کے 6 ہاؤس میں اسٹیبل ہو جائے گا تو یہ آپ لوگوں کے صحت کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا، اور آپ کے کام کے حوالے سے بھی مزید بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ مطلب کہ آپ اس طرح کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح جنگی بنیادوں پر آپ اپنے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کاموں میں کامیاب بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ البتہ اس ویک کے اندر جو سورج آپ کے ذائچے کے 2nd ہاؤس میں ہے، یہ ذائچے کے 3rd ہاؤس میں 20 اپریل کو جا رہا ہے۔ سورج ذائچے کے 3rd ہاؤس میں جب بھی جاتا ہے تو ہر طرح کی نحوست کو برطرف کر دیتا ہے۔ یہ سال میں ایک دفعہ آپ کے ذائچے کے 3rd ہاؤس میں جاتا ہے اور 1 مہینہ آپ کے ذائچے کے 3rd ہاؤس میں یہ رہے گا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، یہاں پر آلریڈی یورنس بھی ہے، تو جہاں ریلیشن کے حوالے سے بہتری لے کے آئے گا، کمیونیکیشن کے حوالے سے بہتری لے کے آئے گا، وہیں پر آپ لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر اچانک کچھ فیصلے بھی کرنے پڑ سکتے ہیں۔ البتہ جو بھی فیصلہ کریں وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ لیکن ایک چیز تو کلیئر ہے، وہ پائسز جو تھوڑی سی بات پر خفا ہو جاتے تھے یا چھوٹی سی بات کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتے تھے، تو سورج اب جب ذائچے کے 3rd ہاؤس میں آئے گا تو جہاں یہ ہر نحوست کو برطرف کر دے گا، ہر رکاوٹ کو دور کر دے گا، تو یہ معاملے میں بھی آپ کی بہتر رہنمائی کرے گا، جس کی وجہ سے اب آپ اپنے آپ کو فریڈم محسوس کریں گے، آزاد خیال آپ کے ہوں گے، اور زندگی کے اندر ریلیکسمنٹ آتی ہوئی نظر آئے گی۔ ویسے بھی سورج آپ کے ذائچے کے 7th ہاؤس کو بھی بہتر نظر سے دیکھے گا، ذائچے کے
11th ہاؤس کو بھی بہتر نظر سے دیکھے گا، جس کی وجہ سے امید اور خواہشات بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔